بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو لاجیکل ٹاک۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے شروع میں ہی بینک اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کٹوتی شروع ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ اس موقع پر اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا لیتے ہیں یا زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچنے کے لیے سو حربے استعمال کرتے ہیں۔ بعض تو اکاؤنٹس کھلواتے وقت مذہب والے خانے میں خود کو غیر مسلم ظاہر کر کے اپنا مال بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سنائی ہے۔ آج ہم زکوٰۃ کے متعلق بات کریں گے، اس کی کیا اہمیت ہے، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، نصاب زکوٰۃ اور مصارف زکوٰۃ کون کون سے ہیں۔ لیکن ٹاپک شروع کرنے سے پہلے کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ عربی میں زکوٰۃ کے معنی پاک ہونے اور بڑھنے کے ہیں، اور شریعت میں خالص اللہ کی خوشنودی اور شرع کے حکم کے مطابق ایک مقررہ اور متعین مال کسی مستحق کو دینے کا نام زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کا مقصد زکوٰۃ دینے والے کا مقصد خالص اللہ کی رضا، اپنے مال کو پاک کرنا اور اللہ کے حکم کی تابعداری کرنا ہے جو اللہ نے اس پر فرض کر دیا۔ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ پانے والے سے کسی قسم کا فائدہ نہ اٹھائے گا، اور اس کے عوض میں اگر وہ اس کی امید رکھے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ شریعت میں اس مالی عبادت کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے آدمی کا باقی مال پاک ہو جاتا ہے۔ مال اور دولت سے انسان میں بخل، تکبر اور حرص پیدا ہوتی ہے، تو مالی عبادت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تاکہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ان اخلاقی امراض کا خاتمہ ہو اور انسان میں قناعت، انکساری اور تقوی پیدا ہو۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان کے اموال سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کے قلب و ذہن کا تزکیہ کیجیے۔ زکوٰۃ مالی فرض عبادت۔ قرآن کریم کی روح سے زکوٰۃ ادا کر کے دولت مند، غریب، مفلس اور نادار پر کسی قسم کا کوئی احسان نہیں کرتا، بلکہ وہ حقدار کو اس کا حق لوٹاتا ہے جو مال و دولت عطا کرنے والے رب نے اس کے مال میں شامل کر رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ان مالداروں کے مال میں سائل اور مال سے محروم لوگوں کا حق ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب۔ جس کی ملکیت میں 1 سال تک مال بقدر نصاب موجود ہو، یعنی جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا اس ملکیت کے برابر نقدی ہو، تو اس کا 2.5% یا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور اس کو جمع کیے ہوئے پورا 1 سال ہو گیا ہو۔ 1 سال مکمل ہوتے ہی اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت۔ اسلام میں نماز کے بعد جو سب سے اہم فریضہ نظر آتا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ نماز حقوق الہی میں سے ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد میں سے۔ ان دونوں فریضوں کا آپس میں لازم و ملزوم تعلق ہونا اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اسلام میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی یکساں لحاظ رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں نماز کا ذکر ہے، وہیں ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی ہوا ہے۔ 20 مقامات پر نماز قائم کرو کے ساتھ ہی زکوٰۃ ادا کرو کا حکم بھی آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کسی نے اسلام کے احکام دریافت کیے تو آپ نے نماز کے بعد زکوٰۃ کو ہمیشہ پہلا درجہ دیا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور جو لوگ سونا چاندی ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے رائے خدا میں خرچ نہیں کرتے، تو اے نبی انہیں اس دن کے دردناک عذاب کی وعید سنائیے جب ان کے اپنے جمع کیے ہوئے مال کو دوزخ کی آگ پر دہکایا جائے گا، اور پھر اس سے ان کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا، یہ ہے اس مال کا انجام جسے تم نے بے پناہ چاہت سے جمع کیا تھا، تو اب اپنے اس مال کا مزہ چکھو جو تم دنیا میں بخل سے جمع کیا کرتے تھے۔ مصارف زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں: فقراء، مساکین، عاملین، مؤلف القلوب، رکاب، غارمین، فی سبیل اللہ اور مسافر۔ نمبر 1، فقراء۔ زکوٰۃ تو فقیروں، غریبوں، مسکینوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جو دوسرے لوگوں کی مدد اور تعاون کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ لفظ تمام حاجت مندوں کے لیے عام ہے، خواہ وہ جسمانی خامی یا بڑھاپے کی وجہ سے مستقل طور پر محتاج ہوں یا کسی اور وجہ سے۔ فقیر عالم کو زکوٰۃ دینا فقیر جاہل کو دینے سے افضل ہے۔ نمبر 2، مساکین۔
مساکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو نہایت تنگ دستی کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، مساکین وہ لوگ ہیں جو اپنی حالت کسی سے کہہ نہیں پاتے کہ ان کی مدد کی جائے۔ نمبر 3، عاملین۔ عاملین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات، زکوٰۃ اور عشر وغیرہ وصول کر کے بیت المال میں جمع کرنے کی خدمات پر مامور ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا حق الخدمت زکوٰۃ ہی کی مدد سے دیا جائے گا۔ نمبر 4، مؤلف القلوب۔ اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنا اور بڑھانا مقصود ہو۔ اس میں نو مسلم اور مخصوص حالات میں ایسے غیر مسلم بھی شامل ہیں جن کی مالی اعانت سے ان کے اسلام قبول کرنے کی امید ہو۔ نمبر 5، رکاب۔ رکاب سے مراد وہ غلام ہیں جن کے آقاؤں نے مقدار مال مقرر کر دیا ہو کہ اتنا کما کر ہمیں دو۔ ایسے غلاموں کو زکوٰۃ کی رقم دے کر آزاد کروایا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، غارمین۔ غارمین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ذمہ کسی کا قرض ہو اور ان کے پاس اس کو ادا کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کی مدد سے ان کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ اپنا قرض ادا کر سکے، خواہ وہ کمانے والا ہو یا بے روزگار، دونوں صورتوں میں عنایت ہے۔ نمبر 7، فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی راہ ہے، جس سے مراد نیکی کے وہ تمام کام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو۔ نمبر 8، مسافر۔ مسافر اگرچہ اپنے وطن میں مالدار ہو، لیکن حالت سفر میں اس کے پاس خرچ ختم ہو گیا ہو یا کوئی اور ایسی وجہ ہو گئی ہو کہ گھر تک پہنچنے کا خرچ نہیں، تو ایسے مسافر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں فوقیت۔ زکوٰۃ دیتے وقت سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور محلے داروں کا خیال رکھا جائے، اس کے بعد باہر کے لوگوں کو دی جائے۔ اسی طرح جو لوگ بڑھ چڑھ کر سوال نہیں کرتے، غربت کے باوجود غیرت مند ہوتے ہیں، انہیں تلاش کر کے زکوٰۃ اور صدقات دیے جائیں۔ تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں اگر باقاعدہ زکوٰۃ کا نظام عمل میں آ جائے تو دولت چند ہاتھوں میں محدود ہونے کی بجائے تمام صارفین تک پہنچے اور معاشرے میں پھیلی ہوئی بھوک و افلاس کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں دین کے تمام نظاموں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔